وہ یادداشت کے دریچوں سے ہماری اجنبی صورتوں میں شناسائی کے آثار تلاش کر رہی تھی، اور میرے لیے بڑے اطمینان کی بات تھی کہ اس نے شیخ کو دیکھتے ہی ہنگامہ برپا نہیں کیا۔ اگر شیخ نے واقعی اس کے شوہر کو گھر سے اٹھایا ہوتا تو اب تک وہ شیخ کا گریبان تھام چکی ہوتی، چلا چلا کے اس سے سوال کرتی کہ میرا شوہر زرداد کہاں ہے اور تم دوبارہ اس گھر کے دروازے تک آ پہنچے ہو، تو اب کیا لے جاؤ گے، مجھے یا اس آبرو کو جو ہر شریف عورت کے لیے متاع عاقبت ہوتی ہے اور بدکار کے لیے متاع حیات؟ لیکن اس کی آنکھوں سے حیرت ایک سوال بن کے جھانکنے لگی تھی۔ کس سے ملنا ہے آپ کو بھائی صاحب؟ اس نے بیک وقت ہم دونوں کو مخاطب کیا۔ یہاں زرداد نام کا ایک شخص رہتا ہے، میں نے کہنا شروع کیا۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ اس کے بعد کیا کہوں۔ کیا کام ہے تمہیں اس سے؟ عورت کی صورت اور لہجہ دونوں بدل گئے۔ کون ہو تم لوگ؟ ہم اس کے دوست ہیں بہن، شیخ نے کہا۔ ہمیں اس کے بارے میں ایک تشویشناک اطلاع ملی کہ اسے پولیس اٹھا کر لے گئی ہے کسی قصور کے بغیر، اور بہن ہم آپ کی مدد کے خیال سے آئے ہیں۔ میں نے کہا، کیا ہم پر اعتماد کرتے ہوئے اجازت دیں گی کہ ہم اندر بیٹھ کے چند باتیں کر لیں، یا اس دروازے سے اندر آ کے؟ گلی میں کھڑے رہ کر کچھ معیوب لگتا ہے۔ وہ کچھ متذبذب کھڑی ہماری شریفانہ صورتوں پر اور ہمارے شائستہ لہجے پر غور کرتی رہی، اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچی کہ ہم دھوکے باز ہوئے، تب بھی بہن کہنے کے بعد اس کی عزت پر تو ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ باقی اس گھر میں کیا ہے جس کے لٹ جانے کا ڈر ہو؟ یا پھر اسے واقعی ہم پر اعتبار آ گیا کہ اس نے آہستہ سے سر ہلایا اور دروازہ کھلا چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئی۔ 3-4 مرلے پر بنے ہوئے اس گھر میں 2-3 کمرے تھے۔ دونوں کمروں کے سامنے برآمدہ پھیلا ہوا تھا، پھر وہ صحن تھا جس میں ہم دونوں کھڑے تھے۔ دائیں ہاتھ پر غسل خانہ اور بائیں جانب زینہ تھا جو اوپر پچھلی چھت کی طرف جا رہا تھا۔ چھت پر بیت الخلاء کے علاوہ سٹور یا 2 چھتی قسم کی کوئی چیز بھی بنی ہوئی تھی۔ ہم دونوں صحن میں ہی ایک چارپائی پر بیٹھ گئے۔ پولیس نے آپ کے شوہر کو کس جرم میں گرفتار کیا تھا بہن؟ شیخ نے کہا۔ وہ کسی کو بتاتے کب ہیں؟ وہ تلخی سے بولی۔ اور گرفتاری اس کے لیے کون سی انوکھی بات تھی؟ 2-4 دن رہے گا حوالات میں، جوتے کھائے گا اور پھر آ جائے گا بے غیرتوں کی طرح دانت نکالتا ہوا۔ وہ اکثر گرفتار ہوتا رہتا ہے، میں نے حیرانی سے کہا۔ پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ وہ پہلے کب؟ جب اس نے مجھے اس گھر میں زندہ درگور نہیں کیا تھا۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر خلا میں گھورتے ہوئے بولی۔ میں تو نہیں جانتی کہ اس وقت وہ کیا تھا، اب تو وہ غلطی سے بھی کوئی نیک کام نہیں کرتا، مگر میں نے سنا تھا کہ وہ سردیوں میں مونگ پھلی اور گرمیوں میں کلفی بیچتا ہے۔ میں نے کہا، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، خود اس نے کہی ہوں گی یہ سب باتیں آپ سے۔ وہ بولی، ریڈی تو میرا باپ لگاتا ہے، اس نے بہت چاہا کہ وہیں کسی دوسرے محلے میں زرداد کو بھی جگہ مل جائے، مگر محنت کر کے کمانا بہت سخت کام ہے۔ سپہر سے لے کر رات کے 11:30-12 بجے تک ایک ہی جگہ پر کھڑے رہنا اس جیسے نکھٹو کے بس کی بات نہیں تھی۔ اب میرا باپ ہے، آدھی رات کو گھر لوٹتا ہے تو روٹی کھاتا ہے، صبح سو کے اٹھتا ہے تو پھر دوپہر تک مال تیار کرتا ہے۔ وہ تو الٹا اپنے مفت ہو رہے یاروں کے ساتھ جا پہنچتا تھا اور وہ مزے سے کلفی کھاتے تھے یا مونگ پھلیاں جیب میں بھر کے چلے پڑتے تھے، اور تمہارا باپ کچھ نہیں کہتا تھا اسے۔ میں نے کہا، گھر کا خرچہ آخر کیسے چلتا تھا؟ پیٹ تو کتا بھی بھر ہی لیتا ہے۔ وہ بولی، اس نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ میری ضروریات کیسے پوری ہوتی ہیں۔ بازار سے ایک کپڑا تک نہیں خریدا تو میرے تن پر کپڑے کہاں سے آ گئے؟ اسے معلوم ہے کہ باپ مجبور ہے، کما کے کہاں لے جائے گا؟ ایک میں ہی تو رہ گئی ہوں اس کی اولاد، مجھے بھوکا ننگا تو نہیں دیکھ سکتا۔ شادی کے بعد رخصت ہو کے میں اس کے گھر نہیں گئی تھی، وہ اس گھر میں رہنے لگا تھا۔ اس نے تو مجھے بہت سبز باغ دکھائے کہ گھر بیچ کر پیسہ اسے دے دوں تو وہ دن رات ایک کر کے لاکھ کے 10 لاکھ بنائے گا، دکان سے فیکٹری کھڑی کرے گا اور گلبرگ میں کوٹھی خریدے گا۔ لیکن یہی تو میرے پاس سر چھپانے کا آسرا ہے۔ میں مر جاؤں گی لیکن اسے فروخت نہیں ہونے دوں گی۔ زرداد کچھ تو کرتا ہی ہوگا، میرا مطلب ہے آخر پولیس اسے آئے دن کیوں پکڑ لیتی ہے؟ شیخ نے کچھ دیر بعد کہا، پہلے سینما پر ٹکٹوں کو بلیک کرتا تھا، 2-4 مرتبہ پکڑا گیا، مگر میرا باپ چھڑا لایا۔ وہ گہری سانس لے کر بولی، پھر فلمی تصویریں بھی بیچنے لگا۔
فلموں کے ٹوٹے جو دکھائے نہیں جاتے تھے۔ کسی فوٹوگرافر سے یارانہ تھا، اس کے ساتھ مل کر یہ تصویروں کا دھندا کرتا تھا۔ اس کا چہرہ ذرا سی دیر کے لیے سرخ ہو گیا۔ جوئے اور سٹے کا دھندا کرنے لگا تو پولیس والوں سے معاملہ ہو گیا۔ علاقے میں کوئی بھی ایسی واردات ہو جائے جس میں تفتیش کیے بنا چارہ نہ رہے تو وہ سب نامی گرامی لوگوں کو بلا کے تھانوں میں رونق میلہ لگاتے تھے۔ کسی نے قبول دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ سب کی گرد جھاڑ کے واپس کر دیتے تھے۔ آج کل پولیس کے لیے بھتہ وصول کر رہا تھا اور مخبری بھی کرتا تھا۔ میرے دل پر سے احساس ملامت کا بار اتر گیا۔ شاید شیخ نے بھی میری طرح خود کو بری الذمہ محسوس کیا ہوگا کہ اس کی کوتاہی سے کوئی شریف محنت کر کے روزی کمانے والا غریب نہیں مارا گیا۔ جس راہ پر زرداد چل رہا تھا اس کی منزل یہی ذلت کی موت ہو سکتی تھی۔ اس خود ساختہ وکیل نے زرداد کو قتل کرنے سے پہلے جو کچھ کہا تھا سب جھوٹ تھا۔ آپ ان پولیس والوں کو پہچانتی ہیں بہن؟ شیخ نے کہا۔ اور آپ ایسے کب تک کھڑی رہیں گی؟ بیٹھ جائیے۔ وہ اندر سے ایک پیڑھی اٹھا کے لائی اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ دونوں زرداد کے دوست ہیں۔ آپ لوگ تو شریف آدمی ہیں۔ جب ہم بہت چھوٹے تھے تو دوست تھے، میں نے کہا۔ اب بھی برسوں ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ جب وہ ملتا تھا تو اپنے متعلق کچھ بھی نہیں بتاتا تھا، بس یہی کہتا تھا کہ محنت مزدوری سے گزارا ہو رہا ہے، عزت سے 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے۔ عزت سے، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ سوچا تو میں نے بھی کبھی یہی تھا کہ زرداد غریب اور لاوارث ہے تو کیا، بس عزت سے محنت مزدوری کر کے روکھی سوکھی کھلا دے گا تو میں خدا کا شکر ادا کروں گی۔ سونے چاندی اور محلوں کے خواب میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میں نے یہ پوچھا تھا بہن کہ اسے لے جانے والے کون تھے؟ شیخ نے نرمی سے اپنا سوال دہرایا۔ وہی جو آتے جاتے رہتے تھے، کبھی بھتے کی رقم وصول کرنے تو کبھی ساتھ لے جانے کے لیے۔ وہ بولی۔ آپ پہچانتی ہیں ان سب کو؟ شیخ نے کہا۔ اگر وہ سادہ کپڑوں میں ہوں تو انہیں عدالت میں شناخت کر سکتی ہیں۔ میری مراد ان سے ہے جو زرداد کو لے گئے ہیں۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی، کس عدالت میں لے جانا ہے مجھے؟ وہ کچھ پریشان نظر آنے لگی۔ بات یہ ہے بہن، شیخ نے ایک طویل سانس لے کر کہنا شروع کیا، میں خود بھی ایک پولیس افسر ہوں۔ آپ میرا شناختی کارڈ دیکھ کر اطمینان کر لیں۔ اس نے جیب سے شناختی کارڈ نکال کے آگے بڑھایا۔ معلوم نہیں وہ عورت کچھ پڑھ سکتی تھی یا نہیں، مگر اس نے کارڈ پر لگی ہوئی تصویر ضرور دیکھی اور مطمئن ہو کے کارڈ واپس کر دیا۔ میرا آج تک زرداد سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ میرا نام سید اکرام شیخ ہے۔ میں نے کسی مجبوری یا لالچ کی وجہ سے یہ نوکری نہیں کی تھی۔ خدا کے فضل سے ہمارے گھر میں سب کچھ تھا۔ میں خود بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں اور میرے والد نے شروع سے مجھے جو تربیت دی تھی وہ پولیس کی نوکری کے لیے نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے اصول پرست، ایماندار اور فرض شناس بنا دیا تھا۔ یہ احساس مجھے بعد میں ہوا کہ یہ خوبیاں نہیں، میری خامیاں ہیں۔ شاید میں کسی بھی محکمے کی ملازمت کرتا تو دوسروں کے لیے اور اپنے لیے مشکلات پیدا کرتا۔ پولیس میں بھی دوست میں نے 1 بنایا تو دشمن 10 پیدا کر لیے۔ ان دشمنوں نے میرے خلاف ہر سازش کی اور مجھے بدنام کر کے نکلوانے کی خاطر مجھ پر جھوٹے الزام عائد کیے۔ اب تو خیر میں استعفیٰ ہی دے چکا ہوں، لیکن میرے دشمنوں نے آخری کوشش یہ کی تھی کہ مجھ پر زرداد کو گھر کے اندر گھس کر گرفتار کرنے کا الزام لگا دیا تھا۔ زرداد ان کا اعلی کار بنا اور جیسا بیان پولیس نے دلوانا چاہا اس نے وہی دے دیا۔ بیان میں یہ بھی ہے کہ میں نے کسی قانونی اختیار کے بغیر گھر میں داخل ہو کے زرداد کو پکڑنے کے علاوہ خدا نہ خواستہ تمہیں بھی مارا اور تمہارے بچوں کو بھی۔ میں قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں بہن کہ میں نے تو تھانے میں کسی مجرم تک پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ میں تم جیسی مظلوم اور بے گناہ عورت پر ہاتھ کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ میری نظر میں یہ ناقابل معافی گناہ ہے اور جرم ہے۔ اگر میں ایسا کروں گا تو خود اپنی نظر میں گر جاؤں گا۔ میرے والد کو شدید ذہنی صدمہ ہوگا اور میری بہن جو کالج میں پڑھتی ہے اور مجھے فرشتہ سیرت سمجھتی ہے اسے بہت دکھ ہوگا۔ خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا جس میں ہم سب ایک دوسرے سے نگاہیں چراتے رہے۔ مجھ سے تم کیا چاہتے ہو بھائی؟ زرداد کی بیوی نے بالآخر سر اٹھا کے کہا۔ کچھ نہیں، صرف اتنا کہ کبھی ضرورت پڑے تو کہہ دینا کہ جو الزام مجھ پر لگایا گیا ہے غلط ہے۔ شیخ نے کہا، جانتی ہو کہ میں نہ زرداد کو لے گیا تھا نہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی۔ میں نے تو آج پہلی بار اس گھر میں قدم رکھا ہے۔ یہ تو سچ ہے، زرداد کی بیوی نے کہا، اور سچ بولنے میں کیا ہے؟ بعض اوقات حالات آدمی کو اتنا بے بس کر دیتے ہیں بہن کہ وہ سچ نہیں بول سکتا۔ شیخ نے کہا، فرض کرو زرداد ہی کا معاملہ ہو، پولیس تمہیں مجبور کرے کہ اپنے شوہر کے بیان کی تائید کرو، ورنہ
ورنہ کیا وہ اس پر تشدد کریں گے؟ تشدد جھیلنے کا تو زرداد عادی ہے، وہ تلخی سے بولی۔ اسے جھوٹے کیس میں پھنسا کے جیل بھجوا دیں گے۔ جیل تو اسے کئی بار ہو جاتی مگر ہوئی نہیں۔ اس نے ہر جرم کیا اور پولیس کی پشت پناہی کے باعث بچ گیا۔ میں سمجھ لوں گی کہ اسے پرانے گناہوں پر اب سزا ملی ہے۔ اس عورت کی ثابت قدمی نے اور مظلومیت نے مجھے حیران کر دیا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اس کا ذہن نفرت کے رد عمل کا شکار تو نہیں ہے۔ وہ شعوری طور پر اپنے شوہر سے اس کے مظالم کا انتقام تو نہیں لینا چاہتی۔ آزمائش کا وقت آتا ہے تو زبانی دعوے ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں۔ شیخ نے کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے بہن کہ خود تمہاری ذات براہ راست کسی وحشیانہ بربریت کا نشانہ بن جائے۔ تم عورت ہو، اس لیے میں تم سے یہ توقع نہیں رکھتا کہ تم ہر ظلم برداشت کر لو گی۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ خدا نخواستہ اب کوئی غیر قانونی طور پر اس گھر میں قدم رکھے تو مجھے بتانا۔ میں تم کو اپنے گھر اور آفس کا پتہ دے کر جاؤں گا۔ فون میرے گھر پر بھی ہے اور دفتر میں بھی۔ تم کسی طرح مجھے اطلاع کروا دینا اور ان کو بتا دینا کہ سید اکرام شیخ میرا بھائی ہے، پھر میں سب سے نمٹ لوں گا۔ میرے چچا SSP ہیں۔ میں نے کہا، پولیس کے بہت بڑے افسر، وہ سب کو تمہارے سامنے کھڑا کر دیں گے۔ تم بتانا کہ وہ کون تھے جو اکثر زرداد کے پاس آتے تھے اور جو اسے لے گئے تھے۔ اس کے بعد تم بالکل محفوظ رہو گی۔ مجھے اپنی فکر نہیں بھائی، وہ سر جھکا کے بولی۔ بس زرداد کی جان ان لوگوں سے چھوٹ جائے جنہوں نے اسے اپنے شیطانی جال میں پھنسا رکھا ہے، اور وہ راہ راست پر آ جائے۔ میں نے اور شیخ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ راہ راست پر کیا آئے گا جو کبھی لوٹ کر نہ آنے والے راستوں پر جا چکا ہو۔ زرداد کی بیوی سے یہ تو ثابت ہو گیا تھا کہ اس خود ساختہ وکیل نے اپنے جھوٹ سے ہمیں خوفزدہ کر کے یہ چاہا تھا کہ کسی طرح ہم مصالحت پر مجبور ہو جائیں اور ان کے لیے استاد پیڈرو کا رول کرنے والے کو چھوڑ دیں۔ زرداد پولیس کا خاص آدمی تھا، چنانچہ حشمت خان یا میر محمد کے قاتلوں نے اس کو معقول معاوضے کے وعدے پر ایک خاص مقصد کے لیے استعمال کیا تھا۔ اگر وہ جعلی وکیل اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو زرداد کا کچھ نہ بگڑتا، اسے معاوضہ ادا کر دیا جاتا اور وہ حسب سابق پولیس کے لیے کام کرتا رہتا۔ مگر اس وکیل کا واسطہ شیخ جیسے خور دماغ افسر سے پڑ گیا۔ مجبوراً اسے زرداد کا قصہ ہی پاک کرنا پڑا۔ زرداد جیسے پولیس کو ہر وقت دستیاب رہتے ہیں اور کہیں کام بھی آ جائیں تو خس کم جہاں پاک والی بات ہوتی ہے۔ بظاہر زرداد کی بیوی بھی اس کے ساتھ انتہائی مجبوری میں زندگی گزار رہی تھی اور اس نے خود کو زندہ درگور بھی کہا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں نکالا جا سکتا تھا کہ وہ زرداد سے چھٹکارا چاہتی تھی اور اس کی موت کو بھی ذریعہ نجات سمجھ کے قبول کر سکتی تھی۔ اس کے لیے وہ جیسا بھی تھا شوہر تھا، سرتاج، مجازی خدا، سہاگ کا سندور اور ماں کی افشاں۔ اس مرد کے رشتے کے انگنت نام تھے، اس کے بغیر وہ بیوی نہیں بیوہ ہو جاتی تھی، اور بیوگی کا تمغہ کوئی سہاگن نہیں مانگتی، خواہ وہ کسی چور، ڈاکو، شرابی، جواری یا قاتل کی بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ اب تک وہ بات کہنے کی جرأت ہم دونوں میں سے کسی نے نہیں کی تھی جو سب سے اہم، اٹل اور بے رحم حقیقت تھی۔ اگر تم اس کے ساتھ نباہ کرنا اتنا ہی مشکل سمجھتی ہو تو اس سے علیحدگی اختیار کر لو، شیخ نے کہا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ اگر یہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں ضرور کر لیتی، اس نے رک رک کے کہا، لیکن میرا باپ کہتا ہے کہ جس گھر میں عورت کی ڈولی جائے وہاں سے اس کا جنازہ ہی نکلنا چاہیے۔ میں تو اب چلتی پھرتی لاش ہی ہوں، اسے زندگی کہا جا سکتا ہے؟ میرا جنازہ تو کب کا اٹھ چکا، میرے ارمانوں کا، میری امیدوں کا، اس محبت کا جو میں اپنے شوہر کو دے سکتی تھی اور اسے طلب کر سکتی تھی، سب کا جنازہ اٹھ چکا۔ وہ خود زرداد جیسا نہیں تھا، اپنی زندگی تو گزار لی۔ اس کی بیوی نے یعنی میری ماں نے کبھی نہیں چاہا کہ وہ مر جائے یا اس کو مارنے والا مر جائے، اور تم چاہتی ہو، تمہیں آتا ہے یہ خیال کہ وہ مر جائے۔ میں نے لہجے کو نارمل رکھنے کی سخت جدوجہد کی۔ جب زندگی کا عذاب اتنا سخت ہوگا تو آدمی کیا چاہے گا؟ وہ تلخ لہجے میں بولی۔ طلاق تو وہ مجھے دیتا نہیں، کہتا ہے ٹکڑے کر کے گاڑ دوں گا، لیکن یہ تانا برداشت نہیں کروں گا کہ جورو نے چھوڑ دیا۔ موت کے سوا نجات کی کوئی اور راہ ہے؟ اچھا بہن، شیخ نے ہمت کر کے کہا، شاید خدا کو یہی منظور تھا کہ تمہیں نجات بھی ملے تو دکھ اٹھا کے۔ ہم یہاں آئے تھے، میں نے کہنا شروع کیا، تو ہمارا ایک مقصد اور بھی تھا۔ وہ جیسا بھی تھا تمہارا شوہر تھا اور تمہارے بچوں کا باپ تھا۔
اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ یقیناً بہت برا ہوا۔ شیخ نے بات آگے بڑھائی، انہیں اس کی سزا ضرور ملے گی، میرا مطلب ہے جو اس ظلم کے ذمہ دار ثابت ہوں گے۔ قانون سب کے لیے ایک ہے، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ چلائی، جو کچھ کہنا ہے صاف سیدھا کہو، کیا وہ مر گیا ہے؟ ہاں بہن، ہم تمہیں یہ بری خبر سناتے ہوئے ڈرتے تھے، میں نے کہا۔ اب تم حوصلے سے اور صبر سے کام لو اور ہمیں بتاؤ کہ اس کو اپنے ساتھ لے جانے والے کون تھے، میں نے کہا۔ زرداد کی بیوی نے سینے پر 1-2 ہتھڑ مارا۔ مار دیا اسے، مار دیا میرے زرداد کو، اس نے چیخ کر کہا۔ بے رحمو، قتل کر دیا تم نے، مجھے بھی مار دو اب کتو۔ اس نے چلا چلا کر بین کرنا شروع کر دیا۔ عورت تھی جو ابھی ایک لمحہ پہلے طلاق یا موت، ہر صورت میں زرداد سے نجات حاصل کرنے پر آمادہ تھی۔ ارے لوگو، ارے خدا غارت کرے انہیں جنہوں نے مجھے بیوہ کر دیا، خدا ان سب کے گھر اجاڑ دے جنہوں نے میرے بچوں کے سر سے باپ کا سایہ چھینا۔ وہ سر پر ہاتھ مار مار کے چیخنے لگی۔ ذرا سی دیر میں ارد گرد کے بہت سے گھروں کی عورتیں اندر آ گئیں، لوگ دروازے پر اکٹھا ہونے لگے۔ میں اور شیخ اس صورتحال کے لیے قطعی تیار نہ تھے، مگر اب شیخ کو سامنے آنا پڑا۔ میرے ساتھ باہر آ کے اس نے لوگوں پر ایک نظر ڈالی۔ میں سب انسپکٹر شیخ ہوں، اس نے اپنا کارڈ دکھا کے کہا۔ میں زرداد کے فوت ہونے کی اطلاع لے کر آیا تھا۔ میرا تعلق اس علاقے کے تھانے سے نہیں ہے، میں نے سنا ہے کہ اسے پولیس والے لے گئے تھے۔ آپ میں سے کوئی عینی گواہ ہے؟ شیخ کی بات کا جواب وہ خاموشی تھی جو دیکھنے اور سننے والوں کے دلی جذبات اور احساسات کی عکاسی کرتی تھی۔ شیخ بھی پولیس مین تھا اور وہ بھی پولیس والے تھے جو زرداد کو قتل کرنے کے لیے گھر سے اٹھا کر لے گئے تھے۔ چنانچہ شیخ کے اعتراف کا رد عمل غیر متوقع نہیں تھا۔ ہر جگہ لوگ اسی طرح پولیس کو عوام دشمن، بے رحم، بے ضمیر اور بدعنوان و بد کردار افراد کا ایسا ٹولہ سمجھتے ہیں جو قانون کی مدد سے تحفظ فراہم کرنے کی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، قانون کی آڑ میں منمانی کارروائی کرتا ہے، اور ان کے ظلم کا نشانہ وہی بنتے ہیں جن کا خدا کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے؟ شیخ نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ سب کی زبانوں کو تالے کیوں لگ گئے؟ مجھے بتایا گیا تھا کہ اس واقعے کے چشمدید گواہ محلے والے ہیں۔ کسی نے تو دیکھا ہوگا کہ زرداد کو لے جانے والے کون تھے۔ ایسے بھولے مت بنو تھانے دار بادشاہ، ایک پہلوان قسم کے شخص نے آگے بڑھ کے کہا۔ تم سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہو، سب جانتے ہوئے بھی ہم سے پوچھ رہے ہو تاکہ ہم میں سے جو بولے اسے گواہی میں پکڑ کے لے جاؤ۔ لمبے لمبے بالوں والے ایک نوجوان نے چلا کر کہا۔ اور تھانے لے جا کر اس کا بھی وہی حشر کرو جو زرداد کا کیا، تاکہ تمہاری مرضی کے مطابق بیان دے یا سادہ کاغذ پر دستخط کر دے۔ ایک مولوی ٹائپ شخص نے غصے سے کہا، جس پر تم جو چاہو لکھو۔ ارے یہ سب ایک جیسے ہی ہیں، جرم خود کیا ہے، پھنسانا ہمیں چاہتے ہیں، کسی نے پیچھے سے چیخ کر کہا۔ مجمع پہلے سے کہیں زیادہ ہو گیا تھا اور ایک بات سے ان کی زبانیں کھل گئی تھیں۔ اپنی افرادی طاقت کا احساس ان کے مشتعل جذبات کو ہوا دے رہا تھا۔ آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں، شیخ نے ہاتھ اٹھا کے کہا۔ زرداد تو مر گیا، اب اس کیس میں ان لوگوں کی گرفتاری ضروری ہے جو زرداد کو کسی جرم اور کسی وارنٹ کے بغیر لے گئے تھے۔ آخر ان کی شناخت کیسے ہوگی؟ ارے تھانے دار بادشاہ، زیادہ الو مت بناؤ، پہلوان نے ایک قدم آگے بڑھ کے کہا۔ تم کو سب معلوم ہوگا کہ کس نے زرداد کے ساتھ کیا ظلم کیا اور اس کے قاتل کون ہے۔ ہم بڑے خراب آدمی ہیں، غصہ آ جائے تو یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہمارا باپ کون تھا۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ تم کیسے آدمی ہو، شیخ نے متانت سے کہا۔ اصل مسئلہ کچھ اور ہے۔ اگر تم میں سے کسی نے بیان نہ کیا کہ اس نے مجرموں کو دیکھا ہے تو مجھے مجبوراً زرداد کی بیوی کو تھانے لے جانا پڑے گا، وہ پہچانتی ہے سب کو۔